تو اہل علم کا معیار یہی ہے کہ اگر کوئی استاذ دین کے امور میں شریعت کی ظاہری پابندیاں بھی نہیں کرتا، مثال کے طور پہ داڑھی نہیں رکھتا، اس آدمی کو علم حدیث کا استاد ماننے کو کوئی طلباء تیار نہیں ہوتے کہ علم حدیث کے استاد کے لیے تو ہمیں صاف و شفاف، دیندار اور اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار آدمی چاہیے۔ آپ اگر دنیا علم میں اپنے ملک کے مدارس کے اندر بھی سفر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں جتنے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑوں سے مراد تقوی میں، علم میں، فہم میں، شریعت کو جاننے میں، شریعت کو سمجھنے میں جتنے بڑے لوگ موجود ہیں ان کے سامنے حلقہ درس اتنا بڑا ہے، اور جتنے کم علم یا کسی طرح سے علمی کمزوریاں رکھتے ہیں ان کے ہاں طلباء کا حلقہ اتنا کم ہے۔ یہ معیار استاذ ہونے کے لیے ہے، جبکہ حکمران بنانے کے لیے چونکہ پوری مملکت کے لوگوں کی امانتیں، ان کی عزتیں، ان کا دین، ان کے فیصلے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے درمیان عدل اور انصاف کے شعبے، یہ تمام چلانے کے لیے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ درست چلائیں۔ لہذا حکمران منتخب کرنے میں اللہ رب العزت نے خصوصی حکم جاری کیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم حکومت، اقتدار کی امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کرو، جہلاء کے حوالے، گنہگاروں کے حوالے مت کرو۔ اور آج امت مسلمہ پوری دنیا میں اس بات پر سوچتی ہے، فکر کرتی ہے کہ 57-58 مسلم ممالک ہیں، ان ممالک کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا کہ مسلم امت کا یہ ریکارڈ تھا کہ حجاج بن یوسف ایک گنہگار قسم کا گورنر تھا، یعنی اس شخص کے گنہگار ہونے کو اس قدر تصور کیا جاتا تھا کہ وقت کے علماء اس کے خلاف فتوے دیتے تھے، اور بہت سے جلیل القدر علماء محدثین کو اس نے اس لیے شہید کرا دیا کہ یہ حکومت وقت کے خلاف، ان کی برائیوں کے خلاف کھلی طور پر فتاویٰ دیتے ہیں۔ تو اس شخص کو پتہ چلا کہ یہ سندھ، یہاں عربوں کا، مسلمانوں کا ایک قافلہ